ملکی سیاست میں ایک اور چیز جو ہے وہ زیادہ زیر بحث ہے، اور وہ ہیں آئینی عدالتیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت بھی کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر عدالتی اصلاحات لانی ہیں تو پھر آپ کو آئینی عدالتیں بنانی پڑیں گی۔ تو کیا سمجھتی ہیں کتنی ضروری ہیں آئینی عدالتیں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا، وقت کے حساب سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، آپ کے لاء میں نئی چیزیں، نئی ترمیمیں آتی ہیں۔ تو چیئرمین صاحب جو ہے وہ ایک دن کی سیاست کا نہیں سوچتے، اس کا نظریہ جو ہے وہ گہری نظریہ ہے۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو جو چیزیں کر کے گئے ہیں، آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ آئین کو دیکھتے ہیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم یاد، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ کچھ سوچ رہا ہے اور وہ کچھ سمجھ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ملک کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وقت کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں اور وہ بدلنی پڑتی ہیں۔ لوگ تو مختلف چینلز پہ، مختلف گروپ پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا مخالف جو ہے نا، تنقید کرے پر اصلاح کے ساتھ، اگر کوئی چیز ہونے جا رہی ہے تو آپ پوچھیں۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ کہیں کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے تو یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے کا لاجک، دیکھیں کہ اس سے آپ کے ملک کو، آپ کی عدالتوں کو کتنا سپورٹ ملے گا۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے ہمیشہ نئی چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں، قانون میں ترمیم کی ہیں۔ تو اس ملک کے لیے جس پارٹی نے قربانیاں دی ہیں نا، اس ملک کے لیے وہ پارٹی کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ جو ملک کے بقا کے لیے ہوگا وہی پیپلز پارٹی کرے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو آئینی عدالتیں ہیں یا جو جوڈیشل پیکیج ہے، اس میں جو قانون سازی کا عمل منظور کروانے کے لیے ٹاسک جو ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے، کیونکہ وہ بڑی توغدو کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے بھی مل رہے ہیں، اور مولانا صاحب کو بھی کنونس کرنے کے لیے ان کی بڑی کوشش ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ کنونس کر پائیں گے اور یہ سارا معاملہ بہتر حل ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں ایک انسان کو ایک چیز، آپ میرے پاس کوئی نئی چیز لے کے آ جائیں، مجھے ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ سے کہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے وقت دیں۔ تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے پاس لے کے گئے چیئرمین صاحب پرپوزل، اور اس کو بتایا کہ یہ چیزیں، ہر انسان فوری طور پر ہاں یا نہ نہیں کرتا ہے۔ یہ سمجھدار انسان کی پہچان ہے کہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹائم مانگا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بھی ریزرویشنس ہیں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو آپ سمجھتی ہیں ان کے جو ریزرویشنس ہیں وہ جائز ہیں، یا ان کو آن بورڈ لے کے ان کی ریزرویشنس ختم کی جائیں؟ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے جو ہے نا، انہوں نے صرف ایک چیز ہی سیکھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کچھ کہے تو ہمیں انکار ہے، اگر گورنمنٹ نے کچھ کہا تو وہ نہیں ماننا ہے۔ آپ نے بھی لاسٹ سندھ اسمبلی میں دیکھا تھا نا، ایک ریزولیشن آیا کے پی کے سی ایم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، آپ کے ہی میڈیا کی جو بہنیں وہاں پہ کوریج کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے۔ جب اسمبلی سے ہم نے اس کو کوٹ کیا تو پی ٹی آئی والوں نے کیا کہا کہ وہ شیر کا بچہ ہے، اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اب آپ ان کا لاجک دیکھ لیں، سیاسی طور پر اگر ہمارے یہاں سے کوئی غلطی اگر ماضی میں ہوئی ہے تو ہم نے کہا آپ غلط ہو، آپ جھک جاؤ، آپ معافی مانگو، آپ کا یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے، جتنا کوئی غلط، جتنی کوئی بدتمیزی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں واہ گڈ، آپ آئندہ سے اور زیادہ بدتمیزی کرنا۔ یہ چیزیں سیاست میں پہلے نہیں تھی۔ اپوزیشن ہمیشہ رہا ہے، اپوزیشن ایک حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، اور اپوزیشن کو سنا جاتا ہے اور اپوزیشن کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نا سمجھ اپوزیشن آیا ہے، وہ کہے گا انا بنا دیا ہے۔ دیکھیں ہم کسی بھی چیز کو جب انا کا مسئلہ کریں گے نا، اس کا حل نہیں نکلتا ہے۔ جب آپ کے اندر انا آ جائے نا، پھر آپ مسئلے حل نہیں کر پاتے ہو۔ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نے کہہ دیا گورنمنٹ یہ صحیح کرنے جا رہے ہیں، سمجھو ہم جھک گئے، ہم کیوں جھکیں ان کے سامنے، ہم نہیں جھکیں گے۔ اب کسی جگہ پہ اپوزیشن کو لگتا ہے گورنمنٹ صحیح ہے تو بھئی ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے بھی نہیں۔ یعنی کہ بھاگ جانا، چور گلی سے نکل جانا۔ کہ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ اعتراض کرے۔ اپوزیشن کا اگر صحیح معنی
इन अपोजिशन लीडर्स जो भी नए नए आके जो बैठे हैं पीटीआई के, उनको पता हो कि अपोजिशन है क्या। अपोजिशन का मायना है कि निशानदेही कराए चीजों की, दिखाएं कि भाई ये चीज इस तरह गलत है और इस तरह सही हो सकता है। सिर्फ उस जिद्दी बच्चे की तरह ना हो कि जितनी भी चीजें आप उसके सामने कहोगे कहेगा ना, आपने कह दिया तो ना, अगर हम कहेंगे तो बोलो हाँ। तो ये आजकल का अपोजिशन, ये अपोजिशन रह गया है। अपोजिशन में लचक नहीं है। असल में अपोजिशन इस तरह से नहीं होता था। आपने माजी में देखा है कि अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में बैठी है। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जब होती है तो पीपल्स पार्टी के पास अगर हुकूमती वफ्द आके बैठता है, अगर वो हक और सही बात करते हैं या वक्त की जरूरत के हिसाब से अगर कोई कानून साजी हो रही है, तो पीपल्स पार्टी के लीडरान बैठ के कहते हैं हमें बताएं आप इसमें क्या बेहतरी है। हाँ ठीक है, ओके आप कर लो, लेकिन ये तो कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे भी नहीं। यानी कि एक अजीब सा मैसेज देते हैं ये बाहर बैठे जिन लोगों को पॉलिटिक्स का तो पता नहीं है, बस लड़ाई का पता है। उनके लिए ये एक अच्छा जो है वो समझते हैं कि अच्छा साइन है, ये अच्छे लोग हैं, ये बस लड़ते हैं। यकीन माने कभी कभी असेंबली में जो 3-4 जो है हमारी सिंध असेंबली के अंदर, वो भी इस तरह की हरकत करते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं, इनसे इनको क्या हासिल होगा। लेकिन इनको खुद भी नहीं पता है। इनको जब आप रियलाइज करवाओ कि भाई आप कह क्या रहे, इशू ये नहीं है, तो फिर कहते हैं हाँ असल में पता है मसला क्या है। जो भी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, जिनकी सियासी तरबियत है वो चीजों को लेके आगे चलती हैं। जिनकी सियासी तरबियत नहीं होती है ना, वो सिर्फ जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। और जिद्दी बच्चे को भी ना कभी कभी टीचर परेशान होके कहते हैं बेटा क्लास से बाहर निकल।